الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت ہے۔ آپ وقت امیر المؤمنین بادشاہ ہیں۔ آپ کو ضرورت پئیے مکہ دے گورنر نافع بن عبد الحارث کو اور پیغام بھجوائنے نافع میرے کولو تھی ون۔ حضرت نافع جلے مکہ کو چھوڑن پین اپنے وزراء اور مشیرے کے نے مشورہ کیتے نے جو میں ویندہ پیاں میرے بعد گورنر واسطے نائب کہہ کو مقرر کیتا ونجے، تو مشیرے مشورہ دیتے کہ فلان شخص کا انتخاب کیتا ونجے۔ حضرت نافع مشورے دے نال ایک جوان دا انتخاب کر کے وقت دے امیر المؤمنین حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت حاضر تھے۔ حضرت عمر نے حال حوال جلے گدا تے اون حال دے اندر اے بھی پوچھا جو نافع اے دسا تو اتھا آ گئی میں کو ملن واسطے، مکے دی نیابت مکے دی گورنری کہہ کو دے کے آئیں۔ حضرت نافع نے آکے سہیں واقعی میں تمہاری خدمت حاضر تھیاں، میں اپنے بعد جے کو گورنر بنا کے آیا ان دا نام ہے عبد الرحمن ابن ابزہ۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن ابزہ۔ این جوان شخص کو اپنا نائب بنا کے آیا، نائب گورنر بنا کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھے نافع
ابن ابزا کو گورنر بنا کے آئیں، او گورنر بن گئے جرا غلام ہے وہ نافع کیری چیز کے نے تو متاثر تھائیں، اندہ حسب نسب ڈٹھی، اندہ مال و متا ڈٹھی، اندہ حسن و جمال ڈٹھی، اندہ کنبہ قبیلہ ڈٹھی، میں کو وجہ تے دس ابن ابزا جرا ایک غلام ہے تو غلام کو اتنی وڈا مقام اتنی وڈا عہدہ دے کے آئیں، وجہ کیا ہے؟ کیری وجہ کے نے تو کو غلام کو ایک وڈا عہدہ تے منصب دے کے آئیں؟ حضرت نافع نے جواب دیتے ہاتھ بڑھ کے، توجہ، حضرت نافع نے عمر سید کو ہاتھ بڑھ کے عرض کیتے، سائیں ابن ابزا عبد الرحمن ابن ابزا کو مکہ دا نائب گورنر ای وجہ کے نے بنا کے آیا کہ انہو قارئ بکتاب اللہ، سبحان اللہ کھوچا، انہو قارئ بکتاب اللہ، اے امیر المومنین ابن ابزا کو میں حسب نسب دی وجہ کے نے اپنا نائب بنا کے نہیں کھڑا کیتا، ان دے منصب کو نمی ڈٹھا، ان دی شکل و صورت کو نمی ڈٹھا، ان دی کوئی بھی حیثیت کو نمی ڈٹھا، اے سچے جو ابن ابزا غلام ابن غلام ہے، عبد الرحمن اے بے شک گورنر نائب بنا کے آیا، لیکن اے عمر میں اندہ انتخاب ہی مسئلے کیتے میں انہو قارئ بکتاب اللہ، او قرآن دا قاری ہے، قرآن دے مسائل کے نے سب کے نے زیادہ واقف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل نافع دیئے گال سنیے، فبقا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھی کے نے ہنجو واون پہ گئن، حضرت نافع کو فکر لاحق تھی گئی ہے جو شاید میرے کنے غلط گال نہ نکل گئی ہوئے، والحت بد کے عرض کی تینے یا امیر المؤمنین روندے کیوں پیو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کے نے اپنے اکھی کے نے ہنجو کو صاف کر کے فرمائنے، اے نافع میں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا او فرمان یاد آ گئے، سائیں کیرا فرمان؟ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا اللہ قرآن دی برکت نال لوگیں کو ترقی عطا کرے سی، اج میں سمجھ گیا میری اکھی چشم دید گواہن ای گال کو کہ ابن ابزا واقعی غلام ہے، لیکن قرآن دی وجہ کے نے اللہ نے منصب او عطا کیتے جو مکہ دا گورنر بنا چھوڑے، مکہ دی گورنری کیری وجہ کے نے مل دی پئیے، انہو قارئ بکتاب اللہ، قرآن دی وجہ کے نے اللہ نے ایک غلام کو ترقی عطا فرما چھوڑیے، قرآن دی وجہ کے نے منصب، قرآن دی وجہ کے نے عہدہ۔ اج دے نوجوان آدن سی ایسا قرآن اگر پڑھسوں قرآن کاری بان پوسوں سکو رشتہ کہنے ہمڑے سارا مقام تے عزت کتا مل سی، حدیث سے دیکھ ایک غلام ابن ابزا قرآن دی برکت نال مکے جائیں دھرتی دا نائب گورنر بنا کھڑے۔ نبی علیہ السلام ایک واقعہ، نبی علیہ السلام دی مجلس سے آقا علیہ السلام دی مجلس لگی پئیے، صحابہ کرام موجود ہیں،
ایک طرح میں تو مجلس کے اندر آ کے کھڑی تھی کیا دیے او محمد جوانا اللہ دا رسولہ میری جانب توجہ کر محبوب علیہ السلام نے توجہ کی تیے او خاتون نے آکے محمد جوانا سونا جوانا میں اپنے آپ کو پیش پئی کریں دیا میں اپنے آپ کو ہبا پی کریں دیا میری خواہش ہے تے محمد جوان دنال اپنا نکاح کر چھوڑا محبوب علیہ السلام نے نگاہ جھکائیے فرمانے بہون مئی بہون عورت بہون میں محمد کو نکاح دی حاجت کوئی نہیں میں محمد کو نکاح دی حاجت کوئی نہیں آقا علیہ السلام نے فرمائے بہتی او عورت بہتیے محبوب علیہ السلام نے ول خطاب جاری کیتے او عورت ول کھڑی تھی گئی ہے آکے اے محمد جوانا میں اپنے آپ کو ہبا کریں دیا تیری ذات وستے میں تیرے نال نکاح کرنا چاہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا ڈانٹے فرمانے عورت بہون عورت ول بہ گئی ہے تریجی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوں مجلس کے اندر کھڑی تھی کیا دیے اے محمد جوانا میری گزارش دے ہوتے عمل کر چا میری گزارش دے ہوتے توجہ کر چا میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ دیا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہ دیا میں کو حاجت ہے آقا علیہ السلام نے ہوں عورت کو فرمائے بہتی میں کو نکاح دی حاجت کوئی نہیں تیجی دفعہ جلے آقا علیہ السلام نے ای عورت کو دڑکے نال بلائے ایک جوان اٹھے جن دے کپڑے ریلا قتیلہ ہیں جن دے کپڑے دے اتے ٹاکیا لگیا ہویا ہیں کھل کے آدھے اللہ دے رسول عورت توڑے واسطے پیش تھی دی پئیے تو سا نکاح قبول نہیں کرنے پئے یا رسول اللہ جے تو کو نکاح دی حاجت کوئی نہیں اللہ دا رسول میں تو نوکر ہاں میں کو نکاح دی حاجت ہے ہی عورت دے نال میرا نکاح کر چھوڑو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان دی جانب ڈٹھے اپنے قریب سجے فرمانے میں ای عورت دا نکاح تیرے نال جو کراں اے دسا تیرے کنے حق مہر دے پیسے بھی ہیں یا کوئی نہ وہاں کسی جے حق مہر دے پیسے ہوئے نا میرے نکاح تھی نہ گئے ہوئے نا حق مہر دے پیسے کہے نہیں میرے کپڑے نہیں میرے دے پائے کہ کپڑے دے اتے پیمند لگے ہوئے ہیں اے اللہ دے محبوب میرے کنے کچھ کہہ نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جوان صحابیہ اچھا ایتے دسا تیرے کنے کوئی سونے دی انگوٹھی کوئی نہ سہیں چاندی دی انگوٹھی کچھ کہنی مکان کچھ کہنی آقا علیہ السلام نے فرمائے میرا صحابیہ اچھا اتنا تے کر سکتی جو تیرے کنے لوہے دی انگوٹھی ہوئے میں ای عورت کو دے کے تیرا نکاح پڑا کے تیرے گھر کو وسا چھوڑا وہ جوان نے آکھے اللہ دے رسول میرے کنے نہ سونے دی انگوٹھی ہے نہ چاندی دی انگوٹھی ہے نہ میرے کنے مرلہ مکان دا ہے نہ میرے کنے لوہے دی چاندی نہ لوہے دی انگوٹھی ہے محبوب علیہ السلام نے فرمائے بہتی تیرا کم نہیں تیدا آقا علیہ السلام نے نگاہ جھکائیے سوچ پہ گئن تھوڑی دیر دے بعد آقا علیہ السلام نے نگاہ اٹھائیے فرمائنے اچھا ایک دسا ما اماکا من القرآن اے میرا صحابیہ قرآن دا کچھ حصہ تے کو آندے یا نہیں آندہ اماکا من القرآن قرآن تیرے سینے وچ محفوظ ہے یا کوئی نہ جوان دا بچائی میں ٹپ مار کے سینے دے اتے ہاتھ مار کے آدھے اللہ دا رسول قرآن میں کہنے جتھو سنو قرآن دا کر یہاں قرآن سنا رہے سا آقا علیہ السلام نے قرآن دے کچھ آیتاں کچھ سورتاں شخص کے نے سنن قرآن حضور سن دے وینن قرآن فر سنے دا ویندے محبوب علیہ السلام نے ای جوان کو تھپکی دے کے عورت دی جانب نگاہ کر کے فرمائے میں ای عورت اے عورت میں ای کاری قرآن دے نال تیرا نکاح کرنا چاہدا اور حق مہر دے اندر قرآن دیا او چیزاں قرآن دیا او آیتاں قرآن دیا او آیتاں قرآن دیا او صورتاں تے کو یاد کروے سی حق مہر دے اندر تے کو قبول ہے او خاتون نے کہ یا رسول اللہ ای
کہ نے وڈی سعادت کیا ہو سی جے تو محمد جوان نہیں میں ملیا صاحب قرآن نہیں میں ملیا قرآن جرا تیرے سینے دے اترے اگر وہ قرآن ای جوان دے سینے دے اندر موجود ہے میں ای جوان دے نال نکاح کرنے واسطے تیار ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن حق مہر دے عوض ای جوان دا نکاح کر کے ای حافظ قرآن دے گھر کو وسا چھوڑے کیا خیال ہے نظریہ تبدیل ہونا چاہیے نا نظریہ تبدیل ہونا چاہیے نا کہ قرآن والے دے گھر بھی وس سکتے ہیں کیا خیال ہے دو دلیلاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس کے اندر موجود ہے جبریل امین تشریف گنن قرآن پاک دی سورت بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اے آیات بینات سورت نازل کیتیے ساتھ نال ہی اللہ دا پیغام بھی دیتے سیاں قرآن دیے سورت تو دیتے نازل کیتیے اللہ دا دوجا پیغام اے بھی ہے ہی قرآن دی سورت کو گھن کے تسا ابی ابن کعب قاری قرآن دی خدمت پیش تھی وہ قرآن دی سورت بھی پیش کرو اور انہیں کہنے قرآن پاک دی یا سورت سنو حضور نے فرمایا میں سنا جیاسی میں سنا تسا سننے قرآن دی یہ سورت تسا سننی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی دوتے ون کے جری ابی ابن کعب دی جھونپڑی ہے ون کے صد مارے نے ابی او ابی حضرت ابی بھج دے آئین درک دے آئین سنجان کے درک دے آئین یا رسول اللہ خیر کہے کہ میں تشریف گننا ہو کوئی حکم ہا کوئی سنیات سندیسہ ہا میں کو پیغام دے ہا میں در اقدس کے اندر حاضر تھی ونیا ہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابی اج میں نہیں آیا اج میں محمد نہیں آیا بلکہ اللہ نے میں محمد کو تیرے درد اتے آمن دا حکم دیتے کمب گئن حضرت ابی حضرت ابی کمب گئن یا رسول اللہ خیریت ہے فرمایا اللہ نے میں کو قرآن دا ہدیہ قرآن پاک دی وحی میری اتے نازل کیتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب جلے قرآن دی اے آیات بینات میرے اتے نازل تین اللہ دے جبریل دوجا پیغام اے دیتے یہ پوری صورت کو تسا ون کے ابی ابن کعب کو پیش کرو اور حکوہ کو کہ میں محمد کو فرض دے اتے سناوے عرض دے اتے میں اللہ ابی ابن کعب دا قرآن سنسا حضرت ابی ابن کعب نے فرمائے یا رسول اللہ اسمانی اللہ کیا اللہ نے میں ابی ابن کعب دا نا گھن کے فرمائے آقا علیہ السلام نے فرمائے جی ہاں ابی اللہ نے تین ابی دا نا گھن کے فرمائے کہ ابی کو ون کے قرآن دا تلقین کرو تسا فرض تے بہ کے محمد قرآن سنو میں اللہ عرشتے ابی ابن کعب دا قرآن سنسا تو یاد رکھو جرے سینے دے اندر قرآن ہوں دے جرے دل دے اندر قرآن ہوں دے جرے زبان دے اندر قرآن ہوں دے اللہ عرش دے دوتے اون شخص دا تذکرہ کریں آج تے ساری حالت ہے کہ قرآن کو اساں صرف تبرک دے طور دوتے بندہ مردہ پہ کل خانے دوتے بس قرآن پاک تدے دوتے بہ کے سن دے بیٹھے ہوں میرے پیارے ہی کہنی اپنے بابا جی رحمہ اللہ بزرگیں کو دے دیا سے بس قرآن پاک فجر نال پڑھ جان آج دا حالت ہے کہ سارے قرآن جالے میں رکھیت گئن سیویاں لگ گئن جالے پہ گئن قرآن پاک پڑھن دی توفیق نہیں تھی دی ترہم میں جو بڑھڑی عورت ہے ان دا پوتر غیر ملک ہا روز ہر مہینے چٹھی بھیجیں دا چٹھی دے وچ کچھ ڈرافٹ پیسے بھیج رہے دا اماں پڑھی ہوئی ہے کہنا وہ کو پتہ لگ دا میرے پوتر دی چٹھی آئی ہے میرے پوتر دی چٹھی آئی ہے فوراً وہ کو ہاں نال لیندی ہے چم دی ہے اکھی نال لیندی ہے بیمار تھی ونجا پیسے کوئی نہ ہوں دیان وہ کو جالے وچ رکھ چھڑیں دی ہے جلے مر گئی ہے پوتر باہر کنے ولے
وہ آ کے ڈٹھے کہ جالے وچ دیکھا تے صحیح اما دے کیڑیاں چیزیں ہیں ڈٹھے نے خط کو کھولیا بھی کہنا پیا اودے وچ 50 100 1000 ریال درہم پاؤنڈ کچھ بھیجیں دہا او سارے دا سارا او میں لکھا ہوندا ہا میرے پیارے اگر او کھولے ہا دیکھے ہا تے دوائیں دے پیسے بھی مل ونجن ہا شفا دا ذریعہ بھی بن ونجے ہا او رکھ دیتے سی میرا اور تورا کم بھی یہ کچھ ہے قرآن پاک کو اسا رکھ چھوڑے ورنہ قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے قرآن خیر ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن برکت والی بھی ہے خیر والی بھی ہے قرآن شفا بھی ہے تیرے جسمانی شفا دا انتظام بھی ہے تیرے روحانی شفا دا انتظام بھی ہے شرط ہے کہ قرآن کو پڑھوں بھی صحیح قرآن دے اتے عمل بھی کروں اللہ میں کو تو قرآن پاک دی تعلیمات دے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین